بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی تنگی اور رزق کی قلت اور دل کی بے سکونی کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ قبولیت کی گھڑی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن دعا کا ہر لمحہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو شخص دعا کا عادی بن جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، اس لیے ہر بات اللہ پر چھوڑ دینا ہی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے مانگو تو قطرہ نہیں دریا ملتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ نماز رضائے الہی کا ذریعہ بھی ہے اور قرب الہی کا سب سے خوبصورت وسیلہ بھی۔ اپنے دل کا ہمیشہ خیال رکھو، کیونکہ دل ٹھیک ہوگا تو پھر پورا جسم بھی سلامت رہتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو مجھ سے راضی ہو جا، کیونکہ تیری رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اے اللہ، تو میری امید نہیں بلکہ میرا یقین ہے، کیونکہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اکیلے رہنا اس صحبت سے کہیں بہتر ہے جو انسان کو گمراہی اور گناہ کی طرف لے جائے۔ بوڑھے کی مخلص رائے جوان کی طاقت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ تجربہ ہمیشہ طاقت پر بھاری پڑتا ہے۔ انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں بلکہ نیت میں کمزوری ہوتی ہے۔ وقت کی کمی نہیں ہوتی بلکہ لاپرواہی کی عادت ہوتی ہے، اور رزق کی کمی نہیں بلکہ شکر کی کمی ہوتی ہے۔ انسان کا قحط نہیں ہوتا بلکہ انسانیت کی کمی ہے، اسی لیے دل ٹوٹتے ہیں اور رشتے بکھرتے ہیں۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو اللہ موجود ہے، وہ ہر حال میں قریب ہے اور سننے والا ہے۔ کیا یہ درد کم ہے کہ تم نے میرا مان توڑ دیا؟ لیکن یاد رکھو میرا رب ہر ٹوٹے دل کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ سب سے بہتر ہے، وہ دکھوں کو خوشیوں میں اور اندھیروں کو روشنیوں میں بدل دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے مند ہو، کیونکہ یہی اصل زندگی ہے۔ ادب کا درجہ محبت سے بڑا ہے، کیونکہ ادب محبت کو دوام بخش دیتا ہے۔ وہ رشتے لاجواب ہوتے ہیں جو احسان سے نہیں احساس سے بنائے جاتے ہیں۔ ایک اچھا انسان کبھی شکایت نہیں کرتا اور نہ ہی دوسروں کی خامیاں تلاش کرتا ہے، بلکہ وہ خود کو بہتر بناتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ انسان کے بدبخت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو اپنی محنت اور چالاکی کا نام دینے لگ جائے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ صبر سے ملنے والا سکون لاجواب ہوتا ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ مکافات عمل کی چکی آہستہ چلتی ہے، مگر جب پیستی ہے تو بہت باریک پیستی ہے۔ عزت جب اللہ دے تو کسی کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ عزت کا مالک صرف وہی اللہ ہے۔ جب دعا کے وقت آنکھیں بھر آئیں تو یہ قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مشکل وقت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فالتو لوگوں کو زندگی سے نکال دیتا ہے اور اصل لوگوں کو سامنے لے آتا ہے۔ وہ اللہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، بس یقین مضبوط رکھو۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں، کیونکہ یہ رب کا خاص انعام ہے۔ جو شخص اپنے گناہ خود گنتا ہے تو اسے دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت نہیں مل پاتا۔ کبھی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تنہائی تو ہو مگر احساس تنہائی نہ ہو، کیونکہ سکون دل سے پیدا ہوتا ہے۔ بے پرواہ لوگوں کے لیے اپنی قربانی دینا بند کرو تاکہ اپنی اہمیت خود پہچان سکو۔ مشکل حالات انسان کو خاموش کر دیتے ہیں، مگر یہ خاموشی انسان کو مضبوط بھی بنا دیتی ہے۔ اگر لوگ تمہیں برا سمجھی مگر اللہ تم سے راضی ہو تو دنیا کا برا کہنا تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ سچ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ وقت ختم ہو جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ جو عورت بلا ضرورت شوہر سے طلاق مانگتی ہے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ والدین کی عزت کرو، کیونکہ وہی ہیں جن کے سائے میں زندگی کا سکون ہے۔
زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، صحت جاتی رہتی ہے اور وقت گزر جاتا ہے، باقی صرف نیک اعمال رہتے ہیں۔ اے اللہ، جو لوگ ہمارے لیے بھلائی چاہتے ہیں انہیں بھی بھلائی عطا فرما، اور جو برائی چاہتے ہیں ان کے دلوں کو ہدایت نصیب فرما۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورت واقعہ سکھاؤ کیونکہ اس کا پڑھنا مالداری اور رزق کی کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں مگر اصل زندگی وہ ہے جو مقصد اور ایمان کے ساتھ گزاری جائے۔ کچھ دنوں کا شاخ پر بسیرا تھا، میں سمجھتا رہا کہ باغ میرا ہے، حالانکہ مالک تو صرف اللہ ہے۔ انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں اور غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جب لوگ راستے بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں، یہی خاموشی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وہ صرف وقت نہیں بلکہ زندگی ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گی۔ مشکلات کا پہلا اور آخری اور واحد حل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا اپنی برکت کے دروازے خود بند کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا ایک بازار کی مانند ہے جو جلد ہی بند ہو جائے گا، لہذا نیک اعمال کا سرمایہ جمع کرو۔ اگر تم سچ پر ہو تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت خود تمہاری سچائی کا گواہ بن جاتا ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ اپنا دل اور ذہن ہمیشہ صاف رکھو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ عبادت کا کوئی خاص اصول نہیں، وہ صرف اس آواز کو سنتا ہے جو دل سے مخلصی کے ساتھ نکلتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں بار بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی سے تعلق جوڑ سکیں۔ تمہاری روح کو کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ درد کبھی برا نہیں ہوتا، یہ دنیاوی دولت سے بہتر ہے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب اللہ کسی کو اپنی محبت کی طرف بلاتا ہے تو وہ اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے سوا ہر محبت فانی ہے۔ شریعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی اطاعت اور فرائض کی پرسش کرے۔ طریقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طلب میں خود کو فنا کر دے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کا فقیر وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اخلاص اور اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کے ساتھ حقارت اور غرور کا برتاؤ نہ کرے۔ راحت اور نعمت کے معاملے میں انسان کو محنت اور جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ محنتی انسان ہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اصل کمزور وہ نہیں جو انتقام نہ لے، بلکہ اصل کمزور وہ ہے جو انتقام لینا چاہے اور اس پر قادر نہ ہو۔ اصل طاقت یہ ہے کہ انسان بدلے کا موقع ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ اگر انتقام ضروری سمجھو تو سب سے پہلے اپنی حفاظت کرو اور اپنے دل کو کینہ اور بغض سے بچاؤ، کیونکہ کینہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ کبھی اپنے ہمسائے کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ نہ بناؤ، کیونکہ جو شخص دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے اور اللہ کا قہر اچانک نازل ہوتا ہے۔ تمہارے لیے سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرو تاکہ نعمتیں بڑھ جائیں۔ اللہ نے انسان کو محنت کر کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے جو لوگ بغیر محنت کے کھاتے ہیں وہ گویا چوری کرتے ہیں۔ حقیقی حیا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے حیا کرے، گناہوں سے بچے اور برائیوں سے شرم محسوس کرے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور معبود کے حقوق ادا نہ کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے۔ جب اللہ کسی بندے کو شہرت دینا چاہتا ہے تو اسے مغرور اور متکبر لوگوں کے درمیان نمایاں کرتا ہے تاکہ وہ عاجزی کی پہچان کرے۔ جب اللہ کسی بندے کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے اپنے قریب لے آتا ہے اور دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ذکری الہی دل کی زندگی ہے، جس طرح جسم سانس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح دل اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فنا اور بقا کا علم صرف اخلاص
نیت اور بندگی پر موقوف ہے، اس کے علاوہ ہر راستہ انسان کو گمراہی اور کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ محنت سے انسان کے جوہر اور زیادہ نکھر جاتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسانی کے ساتھ انجام دے لیتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن تقدیر اور موت کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے مشکل وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے جس کی چابیاں کبھی تمہارے ہاتھ میں ہوا کرتی تھیں۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی بن جاؤ، کیونکہ سخاوت ہی اصل دولت ہے۔ جب اللہ تمہیں دولت دے تو اس سے دیواریں نہ بناؤ، بلکہ دروازے کھولو اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ دنیا میں ہر شخص آپ کو ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا آپ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر آپ کا رویہ مضبوط اور مکمل اعتماد کے ساتھ اور دلکش ہوگا تو لوگ نہ صرف آپ کی عزت کریں گے بلکہ آپ کی طرف خود بخود کھینچے آئیں گے۔ اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول اپنائیں جو آپ کے رویے کو مضبوط اور با اثر بنا دیں۔ یہ 5 طریقے نہ صرف دوسروں کو آپ کی قدر کرنے پر مجبور کریں گے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی نکھار دیں گے۔ اپنے رویے اور خودی کو صحیح طریقے سے دکھانے کے لیے یہ 5 مؤثر اصول اپنائیں۔ پہلا طریقہ، خودداری کو اپنا زیور بنائیں اور خودداری کا رویہ اپنائیں۔ کبھی بھی اپنی خودی کو دوسروں کے آگے جھکنے نہ دیں۔ جو لوگ اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں، لوگ ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اپنی خودی اور عزت نفس کو پہچانتا ہے، دنیا اسے کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ اپنی قیمت جانتے ہیں۔ کبھی کسی کے لیے اپنی قدر و قیمت کم نہ کریں، نہ خوشامد کریں اور نہ ہی غلطی پر خاموش رہیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے تو وہ آپ کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ، الفاظ نہیں عمل سے جواب دیں، یعنی کم بولیں، زیادہ عمل دکھائیں۔ اپنی کامیابی کو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر کریں۔ جب آپ کی کامیابیاں خود بولتی ہیں تو لوگ خود بخود متاثر ہو کر آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہر موقع پر اپنی صفائی پیش کرنے اور دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش مت کریں۔ اپنے کام سے اور اپنی کامیابی سے اور اپنی محنت سے خود کو منوائیں۔ جب آپ بولنے کی بجائے اپنے کارنامے دکھائیں گے تو لوگ نہ صرف متاثر ہوں گے بلکہ آپ کی پیروی بھی کریں گے۔ تیسرا طریقہ، اپنی موجودگی کو قیمتی بنائیں۔ ہمیشہ ہر کسی کے لیے ہر وقت دستیاب رہنا آپ کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ اپنی موجودگی کو ایک انعام کی طرح رکھیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ آسانی سے نہیں ملتی اور آپ کا وقت قیمتی ہے تو وہ آپ سے ملنے، بات کرنے اور تعلق رکھنے کو اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ چوتھا طریقہ، اپنی ترجیحات اور حدود کو واضح رکھیں۔ زندگی میں یہ طے کریں کہ کون آپ کے وقت، محبت اور توجہ کا زیادہ حقدار ہے۔ جو لوگ اپنی ترجیحات پر قائم رہتے ہیں، لوگ ان کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اپنی حدود کا تعین کریں اور لوگوں کو بتا دیں کہ وہ ان حدوں کو پار نہیں کر سکتے۔ یہ رویہ دوسروں کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ سے کھیلنا آسان نہیں، اور جو آپ کے قریب آئے گا وہ سوچ سمجھ کر آئے گا۔ پانچواں طریقہ، اعتماد اور مثبت توانائی سے بھرپور رہیں۔ خود کو مثبت اور با اعتماد شخصیت بنائیں۔ اعتماد سے بھرپور شخصیت ہمیشہ دوسروں کے دل جیت لیتی ہے اور لوگ خود آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل رویہ اور خودداری وہ ہے جو اعتماد کے ساتھ ظاہر ہو۔ اپنی بات چیت اور چلنے پھرنے اور فیصلے کرنے کے انداز میں ایسا یقین پیدا کریں کہ لوگ اب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ مثبت سوچ اور مضبوط کردار آپ کی شخصیت میں وہ کشش پیدا کرتا ہے جو دوسروں کو خود بخود آپ کے قریب لے آتا ہے۔ یہ 5 اصول نہ صرف آپ کا رویہ مضبوط کریں گے بلکہ آپ کو ایک ایسی شخصیت بنائیں گے جس کے پیچھے لوگ خود چلنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت 2 طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ صبح سویرے جلدی صرف 4 چیزیں ہی نیند سے اٹھا سکتی ہے: محبت، ماں باپ، محنت اور مجبوریاں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی اب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، لہذا کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ اچھے اور مخلص لوگ جب زخم کھاتے ہیں تو شور نہیں مچاتے، وہ چپکے سے درد کو سنبھال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
نہ بدلہ لیتے ہیں اور نہ ڈرامہ کرتے ہیں، بس ایک خاموش فاصلے کے ساتھ وہ پھر بھی مہربان رہتے ہیں، مسکراتے ہیں مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور رشتہ بکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی سچا اور اچھا انسان بغیر کچھ کہے چلا جائے، سمجھ لو اس نے تمہیں موقع پر موقع دیا ہوگا۔ اب جب خاموشی اختیار کی ہے تو یہ اس کے صبر کا اختتام ہے۔ اللہ پاک ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے، انسان توبہ کرے تو وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، تمام جہانوں کے رب، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، تیری ذات پاک ہے، تیری شان سب سے بڑی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔